بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سورہ الاحزاب آیت نمبر 45. برادران اسلام، آج معاشرے کے اندر ایک بہت خطرناک جو عقیدہ سرد کر گیا ہے، اس کا ہمیں دفاع کرنا ہے. یہ کفری جو عقیدہ ہے، ہمارے نبی کے تعلق سے کفری عقیدہ اتنا ڈینجر اور خطرناک عقیدہ کہ نبی کی آمد کہہ کر کے دھمال مچاتے اور ناچتے ہیں. نبی کی آمد بول کر کے دھمال مچاتے ہیں اور ناچتے ہیں ناچنے والے کہ نبی کی آمد، نبی آئے. استغفر اللہ، یہ کتنا ڈینجر سا کفری عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 45: یا ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. شاہدن کے معنی کچھ مبتدعین ہیں جو مقلدین ہیں ترجمہ کرتے ہیں حاضر اور ناظر کا، جو یہ تحریف ہے قرآن کے ساتھ. اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے، شاہدن و مبشرا. اب دیکھیے دنیا کی ساری کتابوں میں، چاہے عربی ہو یا جس بھی لینگویج میں دیکھیں گے، شاہد کے معنی حاضر اور ناظر نہیں ہے، بلکہ شاہد کے معنی گواہ بنا کر کے، امت کے بارے میں گواہ. کون لوگ ایمان لائے، کن لوگوں نے کفر کیا، کن لوگوں نے انکار کیا، کن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی. امت کے بارے میں اللہ نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا. وہ مبشرہ، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا. اچھا عمل کریں گے تو آپ کے لیے جنت ہے. اور آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا. یہ ترجمہ ہوتا ہے جس کو صحیح منہج اور سلف صالحین کے نقطے کے مطابق یہ جاری ہے. یہ کہنا نبی حاضر اور ناظر ہے، یہ کفری عقیدہ ہے، قرآن کے ساتھ تحریف کرنا ہے. بہت خطرناک عقیدہ ہے. ارواح المومنین، مومن کی روحیں، شہداء کا مقام تو بہت ہے. شہداء کی روحیں، انبیاء اور صالحین کی روحیں جنت میں ہیں. تو قرآن کا فیصلہ ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے شہداء کے تعلق سے. کیا فرمایا؟ شہداء کے تعلق سے فرمایا ہے: ما من احد يدخل الجنہ، جو جنت میں داخل ہو گیا، یحب ان یرجع الی الدنیا، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ چاہے کہ دنیا میں جائے. کون چاہے گا؟ وہی چاہے گا غیر الشہید، غیر الشہید، شہادت پانے والا، شہید ہونے والا جو جنت میں چلا گیا. کوئی نہیں چاہے گا کہ دنیا میں جائے، لیکن سوائے شہید کے. فإنہ یتمنی، شہادت پانے والے جو شہداء ہیں ان کی تمنا ہوگی کہ دنیا میں جائیں اور فیقتل، وہ شہید کر دیے جائیں. اور یہ جو مقام ہے، جو کرامت ہے، جو فضیلت ہے شہادت کی، وہ مقام پائے. لیکن یہ فیصلہ اللہ کا فیصلہ نہیں کہ دنیا سے کوئی جنت چھوڑ کے کوئی دنیا میں کسی کو بھیجا گیا ہو، کوئی واپس آئے. یہ اللہ کا فیصلہ نہیں. تمنا کریں گے ضرور، لیکن نہیں، دنیا میں کوئی واپس نہیں آئے گا کہ شہید جا کر کے دنیا میں دوبارہ جائے اور لڑے اور شہید ہو. ایسا نہیں. جنت کی نعمتیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیں گے وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو. رب کے پاس زندہ ہیں، روزی دی جاتی ہے. قال سمعت شیخ ابن باز رحمہ اللہ: ارواح الابدان فی التراب. مٹی میں بدن جو ہوتا ہے
وہ مٹی میں ہوتا ہے، لیکن روحیں جو ہیں جنت میں ہوتی ہیں، کھاتی اور پیتی ہیں، کھاتی اور پیتی، جنت کے میوے ثمرات سے مستفید ہوتی ہے، کھاتی اور پیتی، جس کو نقل کیا ہے امام ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ نے۔ یہ فضیلت ہے، شہادت کا یہ مقام ہے جنت میں، شہداء جنت میں۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ ابا بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ رضی اللہ عنہما۔ سارے ہمارے خلیفۃ المسلمین صحابہ کرام جنت میں ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ صحابہ دنیا میں آتے ہو جاتے، جسے عقیدہ ہے مقلدین کا، عقیدہ ہے ہمارے نبی ہمارے مدرسے میں حساب لینے آتے ہیں، جسے عقیدہ ہے دیوبندیوں کا، نبی آتے ہیں مدرسہ دیوبند جو مشرکین کا مدرسہ ہے، جہاں سے کفر کی بون، کفر کی آواز بلند ہوتی ہے، شرک و بدعات کی آواز بلند ہوتی ہے، وہاں اس مدرسے میں ہمارے نبی آتے ہیں حساب لینے کے لیے۔ ان مجرمین اور ان مقلدین کا، فرقہ دیوبندیہ کا یہ عقیدہ ہے۔ ایسے بریلیہ کا عقیدہ ہے کہ نبی کی آمد یہ کفری عقیدہ ہے۔ جنت چھوڑ کر کے، جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر کے، دنیا ایک بدترین دنیا ملعون، دنیا بدترین جگہ ہے، نبی نے خود فرمایا ہے۔ تو یہ کتنا غلیظ گھناؤنا عقیدہ ہے کہ نبی کی آمد، جیسے کہ میلاد منانے والے، دھمال مچانے والے، سڑکوں پر ناچنے والے کیا بولتے ہیں؟ نبی کی آمد، نبی آئے۔ یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے، توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ توبہ نہیں کریں گے جہنم میں جائیں گے۔ بہت خطرناک عقیدہ، تحریف ہے۔ نبی کی آمد، نبی آئے، جو عقیدہ ایک بریلی مشرک کا عقیدہ ہوئی، ایک دیوبندی کا بھی عقیدہ ہے۔ نبی ہمارے مدرسے میں حساب لینے آتے ہیں، نبی آئے تھے حساب لینے کے لیے، اپنے خلفاء راشدین کو لے کر کے حساب لینے آتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے مشرکین اور مقلدین کا، اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ جنت میں ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کی روحیں جنت میں، صدیقین شہداء کی روحیں جنت میں ہیں۔ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کے دنیا میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ دنیا کی سب سے بدترین جگہ ہے۔ اگر کوئی عقیدہ ایسا رکھتا ہے وہ کافر ہے، اس کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ عقیدہ رکھیں جو سلف صالحین کا جو عقیدہ تھا، قرآن کتاب و سنت کے مطابق ہمیں عقیدہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔